اور اللہ رب العزت کو روٹھے پروردگار کو منانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر اس عذاب سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہم کو بچا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ ہم کو بچائے گا، اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا، بچانے کے کو آئے گا؟ نہیں۔ ایک صاحب بولے مجھے اللہ کھلاتا ہے، میں بولا نوکری نہیں کرتے؟ کہ اب اگر اس عذاب سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہم کو بچا سکتا ہے۔ اٹھے گی بیٹھے گی المدد یا غوث اعظم، چلے پھرے المدد یا غوث اعظم، گاڑی میں بیٹھے یا غوث اعظم، اٹھے غوث اعظم، بیٹھے غوث اعظم، گھر کو گئے یا غوث اعظم، دواخانے کو گئے یا غوث اعظم۔ ہر روز یہ خبریں سنتے سنتے کلیجے کانپ رہے ہیں، دل دہک رہے ہیں۔ یہ وقت توبہ کا وقت ہے، یہ معافی چاہنے کا وقت ہے، یہ گریہ وزاری کرنے کا، گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ بس تو ہی تو ہے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی تو ہے مولا، تو ہی تو ہے مولا، تو ہی تو ہے مولا، اور رحم کر دے پروردگار۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو کہ تمہیں سیر کرواتا رہتا ہے زمین میں اور سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بريح طیبہ، اور ہوا چلنے لگتی ہے مسافروں کے لیے موافق، وفرحوا بہا، اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے فرحت بخش ہوتے ہیں، بڑی خوشی میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، تو اچانک بڑی تند و تیز ہوا آ جاتی ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے سمندر کی موجیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی سمندر میں اچانک طوفان آ جاتا ہے۔ اور جب یہ حالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی کسی اور ہستی کو نہیں پکارے گا۔ اللہ۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور لوگوں کو اب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے سمندری طوفان کے اندر، اس بھنور کے اندر۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اس وقت اللہ کو وہ پکارتے ہیں خالص اس کے لیے اپنے دین کو کرتے ہوئے۔ اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ان کو یاد نہیں آتی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اب بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ بس اس سمندری طوفان سے اللہ بچا لے، اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی یاد نہیں آتی۔ اور یہ حقیقت بات ہے۔ آج آپ تصور کریں، جو لوگ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کو پتہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی تکلیف نہیں۔ بھائی میرا پیشاب بند ہو جائے نا، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے بزرگ، کسی بڑے سے بڑے مفسر کا پیشاب بند ہو جائے نا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس کا پیشاب نہیں چلا سکتی۔ اتنا انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سمندری طوفان آتا ہے پھر یہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں، اور ہستیوں کو نہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اس کے ساتھ توحید کرتے ہیں۔ اور یہ کبھی آپ کو تجربہ ہونا، میرے آفس میں ایک بھائی تھے تو وہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی پکارتے تھے۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کہ جب آفس کے کام کے سلسلے میں ہم اکثر اسلام آباد سے کراچی جانا ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ ایئر پاکٹس بھی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جہاز اچانک وہ لڑکھڑانا شروع کر دیتا ہے، اور لگتا ہے ابھی پر ٹوٹے کے ٹوٹے اس کے، اور بسا اوقات تو بالکل ایک بار موت سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسی کبھی کنڈیشن ہو جائے، اور اوپر سے کیپٹن بھی جو ہے وہ پائلٹ وہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ اب جہاز نہیں بچنے والا، تو ایمانداری سے بتاؤ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو گے، سیدنا علی کو پکارو گے، یا اللہ کو؟ کہتے جی اللہ کو پکارے۔ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے پڑھے۔
فلما ان جاءہم اذ ہم یبغون فی الارض، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس طوفان سے تو پھر زمین میں آ کے دوبارہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں، بغیر الحق، حق کے بغیر، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے، پھر اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں اس زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ یعنی جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو مرتی جا رہی ہیں، ان کی جگہ اللہ نے تمہیں اب بنا دیا ہے، تمہیں دنیا پہ وارث بنایا اس زمین کا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ جسے مصیبت اور پریشانی میں پکارا جائے وہ صرف الہ ہی ہو سکتا ہے، معبود ہی ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے تحت یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو، چاہے اللہ کے اذن سے یا بغیر اذن کے کسی بھی اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو گویا اسے معبود بنانے کے ہی مترادف ہے۔ بالکل کلیئر کٹ آیت ہے یہ۔ ایک تو ہے ظاہری اسباب، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ پلائیں گے، یہ ظاہری اسباب ہے، اس کا تو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن آپ یہاں موجود نہیں سامنے، آپ جناب بغداد میں ہیں، بغداد شریف میں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے شرک کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم ان سب کو قیامت والے دن اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ان کو جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان سے پوچھیں گے، مکانکم، کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے وہ شریک بھی، وہ ہستیاں بھی جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم تھا تمہیں بچا لیں گی، تم دونوں تو ذرا ایک جگہ رکو نا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے رشتے منقطع کر دے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو ان کے وہی ہستیاں جن کو وہ مشکل کشا سمجھ کے پکارا کرتی تھیں اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ان کو ٹھہرایا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، ہمارا تو تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، تم ہمیں پکارتے رہے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کہیں گے، سیدنا علی کہیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم ہمیں پکارتے رہے ہو۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور تمہیں لوٹایا جائے گا اس سچے مولا کی طرف، وہ مالک حقیقی۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ہر وہ جن کے بارے میں وہ افطرا باندھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے جاہل علماء نے پھیلا دیا، نہیں جی وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اس لیے قرآن کی آیات تو بتوں کے بارے میں ہے، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، تو پورا قرآن ہی پھر انہوں کے بارے سے ساڑھے والے ہے ہی نہیں ہے۔ نان سینس بات ہے یہ، تو بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کوئی ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہوا سپاہی کہے کہ یہ جو ٹریفک کے قوانین ہے نا یہ تمہارے لیے ہیں، اگر تم نے سگنل توڑا نا تو تم پہ لگیں گے، تو ہم تو اس کو پھر ننگی بات کریں گے، بھائی میرے تم تو اس کے امین ہو اس ٹریفک کے قوانین کے، تم پہ تو ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے اگر تم ٹریفک سگنل توڑتے ہو۔ تو مسلمان وہی جرم کرے جن جرموں کو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ٹانٹ کا ذریعہ بنا رہا ہے، ان کے لیے تانے کا، تو مسلمان تو بڑا مجرم ہے۔ تو اے نبی ان سے پوچھو، بتاؤ رزق کون آسمان اور زمین میں تمہیں دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک؟ وَمَن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو مردے کو نکالتا ہے، زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے، وَیخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے، وَمَن یدبر الامر، اور کون ہے جو سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ مشرکین عرب آپ سے کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ قُلْ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی فرماؤ کیا تم ان سے ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے؟ جب تم مان رہے ہو کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟
تو یہ آج کل بعض لوگ توحید اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بارش اللہ برساتا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، فلاں چیز اللہ نے دی ہے، یہ توحید تو بھائی مشرکین عرب بھی مانتے تھے۔ جب حضور نے کہا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو، ان کا اے ہن تہاڈی گل نہیں مننی سی۔ یہ تو دیکھ لیں ساری یہی توحید، یہ والی توحید جو ہے توحید ربوبیت، وہ تو سارے مان رہے ہیں۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ جو حقیقی تمہارا پروردگار ہے، جس کی یہ خصوصیات ہے۔ خود بھی مان رہے ہو کہ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تمہاری کانوں کا مالک ہے، تمہاری آنکھوں کا مالک ہے، ہر کام کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو اس حق کے آنے کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا، بس یہی حق ہے، بس اس کے علاوہ جتنا کچھ تم بیان کرتے ہو سب گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پر اپنا رخ پھیرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، بے شک تمہارے رب کی بات یوں ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو فسق و فجور کرتے ہیں، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جو جان بوجھ کر جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہے، وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملے گی۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اے نبی ان سے پوچھو کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے اور شریک ٹھہرا لیے ہیں، کیا ان میں سے کوئی تخلیق بھی کر سکتا ہے؟ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود کسی چیز کو بخش سکتا ہے، ابدا کر سکتا ہے؟ ثم یعیدو، اور اسے لوٹا بھی دے۔ قل اللہ، تم فرماؤ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یبدأ الخلق، اللہ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدو، اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا، یعنی مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ فأنا تؤفکون، تو پھر تم کہاں پر الٹے پھیرے جاتے ہو۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے نبی ان سے پوچھو کیا اللہ کے ساتھ جو اور ہستیاں تم نے شریک ٹھہرا لی ہیں، کیا وہ بھی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں؟ قل اللہ، تم فرماؤ اللہ کرتا ہے۔ یہدی للحق، حق کی طرف رہنمائی۔ افمن یہدی الی الحق، بھلا بتاؤ تو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف، کیا جو رائے حق کی طرف رہنمائی کرے، احق ان یتبع، تو کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام لا یہدی الا ان یہدا، یا اس کی پیروی کی جائے کہ جو کسی کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اسے خود راستہ نہ دکھایا جائے۔ جو خود محتاج ہے وہ کسی کے لیے کوئی معاملہ کیسے؟ ظاہر ہے ہر شخص محتاج ہے۔ اگر اس وقت یہ روشنی ساری غائب ہو جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اتنے ہم کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیروی کرو، اس کی اتباع کرو کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف راہ راست دکھاتا ہے، اور جو خود محتاج ہے اس کی پیروی نہ کرو۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو؟ اب اصل ان کا جرم آ گیا۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور اکثر لوگ تو پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔